بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی جو نصاب بتایا گیا 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی اور 87 گرام اور 480 گرام سونا، یہ نصاب تھا، یعنی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا۔ تو جب اتنے کا مالک ہو جائے تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک شرط ہے کہ یہ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یہ قرضے سے فارغ ہو، اس کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہیں اور مثال کے طور پر یہ 30,000 روپے میں نصاب پورا ہو رہا ہے اور یہ جو ہے 25,000 روپے کا قرض دار ہے، تو 25,000 نکالنے کے بعد 25,000 ہی بچیں گے اور نصاب ہو رہا ہے 30,000 میں، یعنی 52.5 تولے چاندی 30,000 میں خریدی جا رہی ہے، تو 5,000 کم ہو گئے اس کے قرضہ نکالنے کے بعد۔ اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کہنا ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا، نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر خود مدیون نہیں مگر مدیون کا کفیل ہے اور کفالت کے روپے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتی، زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی اس کا یہ تو قرض دار نہیں ہے لیکن اس نے کسی کی کفالت کی ہے، کسی اور کو قرضہ دلایا ہے اور خود کہا ہے کہ میں جو ہے کفیل ہوں، اگر یہ نہیں دے گا تو آپ مجھ سے لینا، تو اس صورت میں بھی جو ہے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ جس کا قرضہ ہے وہ اس کو اختیار ہے، وہ چاہے اس سے لے چاہے اس سے لے، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو دین میعادی ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکوٰۃ کا معنی نہیں۔ ہاں ایک بات بتا دی ہے کہ قرضہ جو ہے دین جو ہے وہی زکوٰۃ سے روکے گا جس کی کوئی میعاد نہ ہو، اور اگر میعاد پڑ گئی ہے کہ فلاں تاریخ میں جو ہے یہ ہم دیں گے آپ کو، تو یہ زکوٰۃ سے نہیں روکے گا، کیونکہ زکوٰۃ آج آپ کے اوپر فرض ہوئی ہے اور تاریخ پڑی ہوئی ہے 3 مہینے بعد کی، اس سے پہلے وہ مانگ ہی نہیں سکتا آپ سے، تو آپ زکوٰۃ دو۔ تو یہ دھیان رکھیں کہ میعاد اگر پڑی ہوئی ہے قرضے کی کہ فلاں تاریخ میں جو ہے یہ قرضہ دیا جائے گا، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ سے نہیں روکے گا۔ وہ وہی قرضہ ہے کہ جس کی کوئی میعاد نہیں ہو، ایسے ہی لے لیا ہے، وہ جب چاہے آپ سے مانگ سکتا ہے، یا میعاد نکل چکی ہے اور آپ نہیں دے پا رہے ہو تو وہ جب چاہے آپ سے مانگ سکتا ہے، تو یہ اس صورت میں زکوٰۃ سے مانے ہوگا، اور اگر میعاد ہے تو زکوٰۃ سے نہیں روکے گا، آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جو دین میعادی ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکوٰۃ کا معنی نہیں، چونکہ عادتاً دین مہر کا مطالبہ نہیں ہوتا، لہٰذا اگرچہ شوہر کے ذمے کتنا ہی دین مہر ہو، جب وہ مالک نصاب ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ اکثر جو عادتاً اس کا مطالبہ عورتیں نہیں کرتی ہیں مہر کا، تو کتنا ہی مہر کیوں نہ ہو، ہے تو یہ بھی قرضہ ہی، لیکن زکوٰۃ واجب رہے گی۔ خصوصاً مہر مؤخر جو عام طور پر یہاں رائج ہے، جس کی ادا کی کوئی میعاد معین نہیں ہوتی، اس کے مطالبے کا تو عورت کو اختیار ہی نہیں جب تک موت یا طلاق واقع نہ ہو۔ دین اس وقت معنی زکوٰۃ ہے جب زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا ہو، اور اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد ہو تو زکوٰۃ پر اس دین کا کچھ اثر نہیں۔ بسم اللہ، یعنی جتنے نصاب پر زکوٰۃ ہے اس کا حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہونا ضروری ہے۔ اب حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے، انسان کو ضرورت ہے جس چیز کی طرف کہ بغیر اسے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، تو وہ چیزیں حاجت کی کہلائیں گی۔ اس کو نکالنے کے بعد ہی اگر پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں بتا رہے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے رہنے کا مکان، اس کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، تو اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم نے وہ پیسہ مکان میں لگا دیا تو مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان کے پاس جو ہے اگرچہ 50 لاکھ کا ہم نے مکان بنوا دیا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا بھائی 50 لاکھ کا مکان ہے اس کی زکوٰۃ نکالو،
نہیں، وہ رہنے کے لیے ہے ہمارے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ میں سے ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو دشواری ہو جائے گی۔ تو کتنے کا ہی مکان ہو، اس سے جو ہے غرض نہیں ہے، چاہے جو ہے 10 لاکھ کا ہو یا 50 لاکھ کا ہو، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، جاڑوں میں پہننے کے کپڑے الگ اور گرمیوں میں پہننے کے کپڑے الگ۔ خانہ داری کے سامان، گھر میں جو کھانے کے برتن وغیرہ ہیں استعمال میں آتے ہیں، تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی بھی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے۔ سواری کے جانور، جو اس پہ آدمی سوار ہو کر جاتا ہے، اب جانوروں کا پہلے زمانہ تھا، اب جانوروں کا نہیں ہے، تو جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کار والے کے پاس کار ہے تو نہ کار پہ زکوٰۃ ہوگی نہ موٹر سائیکل پر زکوٰۃ ہوگی، یہ سب سواری کی چیزیں ہیں، آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدمت کے لیے لونڈی غلام، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ، یعنی کھانے کے لیے غلہ رکھا ہے کھانے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیچنے کے لیے رکھا ہے تجارت کی نیت سے تو پھر زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن کھانے کے لیے کسی نے اپنا غلہ رکھا، سال بھر کا لوگ رکھ لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے غلہ، یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ خرچ کے لیے روپے کے پیسے لیے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہیں، حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہے تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ نے پیسے جوڑ کر رکھا ہے خرچے کے لیے کہ بھئی خرچے کی ضرورت ہوگی، تو سال بھر میں جو خرچہ ہوا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سال بھر ہونے کے بعد جو بچا اس میں جو ہے اس کو آپ کو اگر حاجت وہ نصاب پر ہے تو زکوٰۃ دینا ہوگی، کیونکہ جو حاجت کا تھا وہ تو آپ نے کھا لیا، اب زیادہ جوڑ کر رکھا تھا تبھی تو بچا، اور جو بچا ہے سال میں اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہیں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے، اسی لیے رکھیں کہ آگے خرچے کے کام میں آئیں گے، لیکن نہیں، سال گزر گیا اب اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ اور اگر سال تمام کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی سال پورا ہونے والا ہے، ابھی تمام ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے، اور ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے مکان میں لگانے کے لیے، تو ہم مکان میں لگا دیں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ سب مکان میں لگا دیا جائے گا۔ وما علینا بسم اللہ۔ نمی شرط ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا جو مال ہو جس کی زکوٰۃ نکالی جائے، وہ مال ایسا ہو کہ وہ مال بڑھتا بھی ہو، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، یعنی اگر بڑھانا چاہیں تو بڑھائے، ایسا نہیں ہے کہ کہہ رہا ہو بڑھ نہیں رہا ہے اور اسے بڑھانے نہیں چاہ رہا ہے اور رکھے ہوئے ہو گھر پہ، جب اس سے کچھ تجارت کرو گے کام کرو گے تبھی تو بڑھے گا، تو اگر بڑھانا چاہے تو بڑھے، یعنی اس کے یا اس کے نائب کے قبضے میں ہو۔ ہر ایک کی دو صورتیں ہیں، وہ اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہو اسے خلقی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی، کہ یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں، یہ بنائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں، یا اس لیے مخلوق تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو ہوگا، کوئی بھی چیز ہو جب ہم تجارت کریں گے تو وہ بڑھ جائے گی، تو ہر چیز سونے چاندی کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب فعلی کہلائیں گی، سونے چاندی تو فعلی نہیں ہے، وہ تو خلقی ہیں کہ اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، اور باقی اور سب چیزیں فعلی ہیں کہ ان میں اگر آپ تجارت کریں گے تو وہ بڑھیں گی۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نمو ہوگا۔ سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے جبکہ بقدر نصاب ہوں، اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یا نہ کرے، چاہے دفن کر کے رکھ دیا آپ نے تب بھی اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی، چاہے زیور بنا کر عورتیں پہن رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، رکھا ہوا ہے، سونا چاندی ہے تو زکوٰۃ دینا ہی ہے اس کی ہر حالت میں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو ہمارے زیور ہے، اس میں تو زیور حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے،
بتا دیا گیا جو حاجت اصلیہ میں سے ہے، حاجت اصلیہ اسے کہیں گے کہ جس کے بغیر زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے۔ زیور کے بغیر کیا زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گی؟ دشوار نہیں ہوگی، تو وہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے، لہذا چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو یا ویسے ہی ہو، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہر حال میں ہے۔ اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یا نہ کرے، اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیت ہو۔ اس کے علاوہ جتنا مال ہے ان سب میں زکوٰۃ تب ہوگی جب تجارت کے لیے ہو، یا چرائی پر چھوٹے جانور۔ بس خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے، اور اس سے پورا خلاصہ نکل کے آ گیا کہ 3 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے۔ ایک تو ثمن یعنی سونا چاندی، اور اب سونا چاندی کیونکہ نہیں چل رہا ہے، اس کی جگہ نوٹ چل گئے ہیں کاغذ وغیرہ کے، تو وہ جو ہے ثمن اصطلاحی ہے، تو وہ بھی شامل ہوں گے۔ اور دوسرا مال تجارت، ایک ثمن یعنی سونا چاندی، دوسرا مال تجارت، اور تیسرا سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔ ان 3 قسم کے مال پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت، کوئی تجارت کر رہا ہے، کسی طرح کی بھی کر رہا ہے تجارت، چاہے دکان لیے بیٹھا ہے، چاہے کپڑے کی کر رہا ہے، یا کوئی بھی کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے، تو جتنا اس کا مال ہے اس سب کا وہ پیسہ جوڑے گا کہ میرے پاس کتنا مال ہے۔ اگر وہ مالک نصاب ہو رہا ہے تو اسے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہی ہوگی۔ کوئی بھی چاہے دکان کھولے بیٹھا ہو یا کپڑے کا کاروبار کرتا ہو یا کسی طرح کی مطلب خرید و فروخت ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اسے اپنے سارے مال کا حساب جوڑنا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، اس کی زکوٰۃ اس کو نکالنا ہوگی۔ 10ویں شرط ہے سال گزرنا۔ سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ شروع سال اور آخر سال میں نصاب کامل ہے، مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی۔ یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شروع میں پورا ہے نصاب، آخر میں پورا ہے، بیچ میں کم بڑھ ہوتا رہا، تو کہنا ہے بیچ میں کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں لگتی، یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، اگرچہ سال تمام سے 1 ہی منٹ پہلے حاصل ہوا ہو۔ یعنی ہمارے پاس 50,000 روپیہ تھے اور ابھی 1 منٹ پہلے ہی ہمیں جو ہے 50,000 اور حاصل ہو گئے، اور اب سال پورا ہوا تو ہمیں 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ 50,000 تو ابھی حاصل ہوئے ہیں، اس کی ہم کیوں نکالیں، بلکہ نہیں، پورے 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی، کہ کہہ رہے ہیں اگرچہ 1 منٹ پہلے اسی جنس کا حاصل ہوا ہو تب بھی زکوٰۃ پورے کی ہی نکالنی ہوگی۔ یا میراث بہبہ یا اور کسی جائز ذریعے سے ملا ہو، اور اگر دوسری جنس کا ہے، مثلا پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اور اب بکریاں ملی، تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔ دیکھیں مسجد کے لیے آپ لوگ